إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، پچھلی نشست میں ہم نے دو دعوے کیے۔ پہلا دعویٰ تو یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور اہل بیت کے درمیان کسی بھی قسم کی رنجش یا اختلاف یا عداوت یا بغض نہیں تھا، اور بطور استدلال ہم نے یہ دیکھا کہ کس قدر صحابہ، خاص کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور اہل بیت اطہار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ اور دوسرا دعویٰ ہم نے یہ کیا تھا کہ نہ شیعہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور نہ اہل بیت شیعہ سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں تک پہلا حصہ تھا کہ شیعہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، تو ہم نے صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا اور اس پر اکتفا کر کر ہم آگے بڑھے، اور وہ کتاب تھی مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخی دستاویز، جس کے اندر بہت سارے حوالہ جات، اور اس سے پہلے بھی علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں وہ اس بات پر شاہد ہے کہ روافض شیعہ، وہ نصرانیت یہودیت کا چربہ ہے، وہ اہل بیت سے قطعاً محبت نہیں کرتے۔ جہاں تک اسی دعوے کا دوسرا حصہ ہے کہ اہل بیت بھی صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں اور شیعہ سے نفرت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں چند حوالے رکھ کر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ عبداللہ الممقانی، جو اس کی کتاب ہے مقباس الہدایہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 414 ہے، اس نے رجال کشی کے حوالے سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے روافض شیعوں کے متعلق کہا کہ کوئی بھی اہل بیت سے اس قدر بغض، اس قدر نفرت نہیں کرتا جس قدر وہ لوگ کرتے ہیں جو ہم سے محبت کرنے کا دعویٰ بھرتے ہیں یا دم بھرتے ہیں، یعنی روافض۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے، خطبہ نمبر 34 آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے وہاں پر انہی بدبختوں کی اور انہی راویوں کو تنبیہ کیا اور انہی راویوں کے متعلق کہا، ان کی مذمت کرتے ہوئے، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو نہ اہل بیت کی مدد کرتے ہیں، نہ ان کے ذریعے سے عزت حاصل کی جا سکتی ہے، نہ ان کے ذریعے سے فتح حاصل کی جاتی ہے، یعنی یہ وفادار نہیں، با وفا نہیں، بلکہ ان کا تو کام اتنا ہی ہے، مفتون یعنی فتنہ کرنے والے، یعنی وار جنگ چھیڑنے والے، ایسے ہی یہ لوگ ہیں، اور ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ہماری مدد کریں گے محل نظر ہے۔ بلکہ ابو منصور الطبرسی نے الاحتجاج کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھائی، بلکہ یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے بہتر تھے،
اس ان کے مقابلے میں، یعنی سیدنا معاویہ بہت بہتر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یعنی شیعہ کے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی، انہی روافظ نے ان کی کتاب کتاب الکافی، اس کے اندر لکھا ہے آپ نے یہاں بھی اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو اقتدار دیا، یعنی ان سے صلح کی، وہ انہی کی بے وفائی کی وجہ سے۔ حالانکہ ہم ان حوالہ جات اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ حوالہ جات معتبر نہیں، بلکہ ہم شیعہ کی کتابوں سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے ائمہ خود آپ سے اعلان برات کر رہے ہیں، آپ سے بیزارگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ آپ اہل کوفہ کے دھوکے میں نہ آئیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد سیدنا علی کو دھوکا دیا، انہوں نے جھوٹ کہا ہے مجھ سے اور آپ کو بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور جھوٹ کہنے والے کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ بلکہ آپ نے انہی روافظ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، تم نے اہل بیت کو دھوکا دیا اور تم نے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بلکہ خود سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ یہ لوگوں نے دھوکا دیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے سیدنا علی کو دھوکا دیا، سیدنا حسن کو دیا، سیدنا حسین کو دیا، جو ان کے سیدنا حسین کے فرزند تھے، سیدنا زید ابن علی ابن حسین۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بدبخت ہمیں ایسے ہی دھوکا نہ دے دے جیسے میرے والد ماجد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے دھوکا دیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 25 آپ اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بد دعا کی ہے ان لوگوں کے خلاف۔ صفین کا موقع آپ اٹھا کر دیکھ لیں، خطبہ نمبر 183۔ حالانکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ نہج البلاغہ کوئی مستند کتاب نہیں ہے، سیدنا علی کی طرف منسوب کی گئی ان کی کتاب نہیں، لیکن وہ تو یہ کتاب کو مانتے ہیں۔ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں، وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے مذمت کی ہے روافظ کی۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 36 آپ اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے خطبات ہیں، خطبہ نمبر 64 خطبہ، 29واں خطبہ، 39واں خطبہ، 57، 68، 69، 70، 96، 115، 118، 124، 126، 130، 189، 191۔ بلکہ یہ 36 کا جو خطبہ ہے اس کے اندر آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے نہ عقل دیا ہے نہ شعور دیا ہے۔ یہ بات اب اس سے اندازہ کریں آپ، کیا کہا اہل بیت نے؟ یہ کہا کہ یہ لوگ وفادار نہیں، بے وقوف ہے، قابل مذمت ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کو حساب دینا ہے جو انہوں نے اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا، یہ انہی کی کتابوں میں۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے قاضی عبد الملک ابن حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو شیعہ ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، انہیں سزا دینی چاہیے، انہیں مارا جانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ قاضی ایاض رحمہ اللہ نے مدارک التنزیل میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے اور وہ وہاں پر بیٹھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آپ پہنچے، اور پھر آپ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں، اور آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، پھر امام مالک نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ تو ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرنے والوں کے متعلق۔ امام مالک نے کہا کہ ان کے لیے کوئی عزت نہیں، ان کے لیے کوئی عذر نہیں، ان کو سختی سے سزا دینی چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں گواہی دی ہے، اور یہ کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صحابہ تو مومن پر نرم تھے اور کفار سے سخت تھے، اور ان سے سختی کرنے والا کافر ہی ہوگا، مسلمان تھوڑی ہوگا۔
انشاءاللہ درس کے اختتام پر یا پھر اس محاضرے کے اختتام پر ہم جو فتاوی لجنہ دائمہ کے جو فتاوے ہیں خاص کر روافض شیعہ کے متعلق وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بلکہ ہشام بن عمار رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں کہ جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے اور جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی توہین کرتا ہے، ان کے متعلق بھی آپ نے کہا کہ بلکہ یہاں تک کہا جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے برات میں مکمل سورہ نازل کیا ہے۔ جو ان پر جرح کر رہا ہے گویا وہ کس پر جرح کر رہا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیو، شیعہ ایک بدترین قوم ہے۔ امام ابو حنیفہ اللہ ان کی خبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے، آپ نے کہا جب شیعوں کا ذکر ہوا آپ نے واضح طور پر کہا ان کے کفر میں شک کرنے والا انہی کی طرح کافر ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ ابوبکر قلال کی کتاب السنہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ اقوال مل جائیں گے۔ امام السمانی رحمہ اللہ نے الانصاف کے اندر کہا کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث خلق افعال العباد کے اندر لکھتے ہیں کہ نہ میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، نہ جہمی کے پیچھے، نہ یہودی کے پیچھے، نہ نصرانی کے پیچھے۔ کیوں ساتھی؟ بلکہ یہاں تک کہا کہ شیعہ کو نہ سلام کرو، نہ ان کی زیارت کرو، نہ ان سے نکاح کرو، نہ ان کی شہادت کو قبول کرو، نہ ان کا ذبیحہ کھاؤ۔ احمد ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ اگر ایک یہودی بکری کو ذبح کرے، ایک شیعہ بکری کو ذبح کرے، میں یہودی کا ذبیحہ تو کھاؤں گا لیکن شیعہ کا نہیں، کیونکہ شیعہ مرتد ہے اور مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں۔ ابن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہمیہ اور روافض یہ مرتدین ہیں، یہ دونوں الگ، ان کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے، میں ان کو مسلمانوں میں سے نہیں دیکھتا۔ یزید ابن ہارون رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث کہتے ہیں کہ روایتیں تو ہم لیں گے اہل بدعت سے لیکن رافضہ کی نہیں، کیونکہ رافضہ ان کا تو مذہب، ان کے یہاں تو جھوٹ عبادت ہے۔ ہم انشاءاللہ اس اعتراض کا بھی تفصیل سے جواب دیں گے جو بعض ان پڑھ لوگ کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر بعض راوی شیعہ ہے۔ آپ ہمیں یاد دلائیں، ہم تفصیل سے اس کا بھی جواب آپ کے سامنے نقل کریں گے۔ ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم رافضی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں، رافضی کافر ہے، بدترین لوگ ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر کہا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت جو ہم نے دعویٰ کیا، پہلا دعویٰ ہم نے یہ کیا تھا کہ شیعوں کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، وہ اہل بیت کی توہین کرتے آ رہے تھے، اور اہل بیت بھی اہل بیت نے بھی شیعہ سے اعلان برات کیا، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ اور اس کے مد مقابل اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ ہم نے پچھلی نجس میں دیکھا کہ کس بہترین انداز میں، خوبصورت لہجے میں اہل بیت اطہار نے صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت بیان کی۔ اور ہم نے یہ دیکھا ساتھیوں کہ ان کے درمیان تعلقات کیسے تھے۔ یہاں پر 3 ناحیوں سے ہم نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ پہلا ناحیہ کہ پوری زندگی صحابہ اور اہل بیت مل جل کر رہے ساتھیوں، کبھی ان میں اختلاف نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کسی کو یہ شبہ آئے اگر اختلاف نہیں ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت میں تاخیر کیوں کی؟ ساتھیوں یہ بیت پچھلی دفعہ بھی میں نے کہی یہ بات، ابھی بھی اس کو دہرا دیتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بیت تھی دوسری بیت تھی۔ پہلی بیت آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کی، اور دوسری بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد کی۔ اب بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں
کہ آپ نے جو ہے وفات کے بعد بیعت، تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ واضح کیا جب یہ دوسری بار بیعت واقع ہوئی تو اس سے بعض راویوں کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے بیعت نہیں کی تھی، بس اس میں نفی کی گئی ہے اور مثبت منفی پر مقدم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اور جہاں تک پہلی بیعت کا تعلق ہے، اس کا ذکر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا، جو معروف سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، انصار کے خطبہ کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا اے گروہ مہاجرین، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کسی ایک کو عامل بناتے تو ہم انصار میں سے ایک آدمی کو اس کے ساتھ ملا دیتے، ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ولایت دو آدمیوں کی تفویض کی جائے، ایک تم میں سے اور ایک میں۔ تو اس کے بعد انصار کے خطبہ بات کرتے چلے گئے تو حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہذا امام بھی مہاجرین میں سے ہوگا اور ہم اس کے انصار ہوں گے، جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، آج بھی خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا اور ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، ہم خلفاء میں سے نہیں ہوں گے بلکہ ہم مسلمانوں کے خلیفہ کی تائید کریں گے۔ اور جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا انصار سے مخاطب ہو کر کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، آپ کے خطیب سیدنا زید نے جو بات کہی ہے بڑی اچھی بات کہی ہے، اگر تم اس کے علاوہ کچھ کہتے تو ہماری صلح نہ ہو سکتی تھی۔ پھر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہی تمہارے محترم ساتھی، ان کی بیعت کرو، پھر وہ چلے گئے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے تو لوگوں کے چہروں پر نگاہ دوڑا اور اس میں کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، کیا آپ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ زبیر بن عوام نظر نہیں آئے تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی۔ تو یہ امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل کیا اور کہا ہے کہ حدیث شیخین امام بخاری امام مسلم کی شرطوں کے مطابق صحیح ہے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے کہا اس کی سند کے بارے میں پوچھا بھی تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس بات کو آپ لوگ یاد رکھیں۔ اچھا ایک بات، اس کا یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد محترم کے فراق پر بہت ہی زیادہ حزن و ملال اور رنج والا، یعنی کیا کہتے ہیں، بہت تکلیف جو ہے آپ نے، کیا کہتے ہیں، رنج و علم آپ کہہ لیں، یعنی ایک قسم کی تکلیف آپ نے محسوس کی، آپ کے والد محترم تھے، بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کے چند ماہ بعد ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو جو آپ کی حالات، آپ کی جو حالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ ہو گئی تھی کہ روز بروز آپ کمزور ہوتی جاتی، 6 ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا دکھ درد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اپنے والد محترم کے بعد جتنا عرصہ آپ زندہ رہی، کبھی آپ ہنسی نہیں تھی، اور آپ اپنے والد محترم کے حزن و ملال اور ان سے ملاقات کے شوق میں روز بروز ایسے کمزور ہوتی جا رہی تھی گویا کہ پگھل رہی۔ یہ بات ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہتے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ تھا اس میں کمی آ گئی۔ تو اس بنیاد پر بعض منافقین نے یہ مشہور کر دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کو ناپسند کرتے ہیں، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے بعد دوبارہ بیعت کی، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ تو پہلی چیز ساتھیوں جو ہم نے بطور استدلال پیش کی کہ پوری زندگی صحابہ اور اہل بیت مل جل کر رہے، جہاں تک بعض اختلافات کا تعلق ہے، مشاجرات کا، اس کو ہم تفصیل سے نقل کریں گے، اور اس پر جو اعتراضات بعض جہلا نے کھڑے کیے ہیں اس کا بھی ہم مدلل اور مفصل جواب دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ اہل بیت نے صحابہ کرام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا،
جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کئی سارے اہل بیت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا۔ آپ تیسرا استدلال دیکھیں کہ اہل بیت نے صحابہ اکرام جو اہل بیت کی اولادیں، صحابہ کی اولاد، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ تو آج انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے پچھلی نشست میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ کس قدر محبت تھی اہل بیت سے، اس کو ہم نے دیکھا۔ آج ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو دیکھیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں کہ جب بارش نہیں برستی، خیر سالی ہوتی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عباس ابن عبد المطلب کے توسل سے جو ہے دعا مانگتے، استسقاء۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم اللہ کے رسول کے توسل سے دعا مانگتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اور ہم کیونکہ اب سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ باحیات ہے، ہم ان کو جو ہے وسیلہ بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اہل بیت کا وسیلہ لے رہے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے توسل سے، یعنی یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عباس ابن عبد المطلب۔ طبقات ابن سعد میں ہے، اور امام کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر بھی نقل کیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب عباس ابن عبد المطلب سے ملتے تو کیا کہتے کہ اللہ کی قسم، آپ کا اسلام میرے لیے اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ خطاب اسلام لاتے۔ کون خطاب؟ ان کے والد، کیونکہ آپ کا اسلام لانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہماری خوشی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ کے اندر نقل کیا، عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ راوی ہے کہ کسی شخص نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ نازیبہ الفاظ کہے، برائی کی، اور وہاں کس کی موجودگی میں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس شخص کو کہا، تم جانتے ہو اس صاحب قبر کو؟ یہ صاحب قبر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے، اور جس کی تم برائی کر رہے ہو یعنی سیدنا علی کی، وہ علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب ہے۔ تو یہ رشتہ ہے، یہ قربت ہے ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لہٰذا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جب کبھی زبان کھولو تو خیر کے جملے استعمال کرو، کیوں؟ اگر تم سیدنا علی کو ناراض کرو گے تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہو۔ شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ نے اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے، بلکہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا کہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہمارے درمیان سیدنا علی ہیں۔ امام نے اساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق کے اندر لکھتے ہیں کہ جب جو وظیفے مقرر کیے جا رہے تھے، بیت المال سے جو رجسٹرز لائے گئے اور مقدار متعین کی جا رہی تھی کہ کس کو کتنے درہم دیے جائے، کتنے دینار دیے جائے، تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو اسی مرتبے میں رکھا، اسی کیٹیگری میں رکھا جن میں اہل بدر تھے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں، جو وظیفہ اہل بدر کے لیے مقرر کیا گیا تھا، وہی وظیفہ، وہی رقم حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی مجمعین کے لیے مقرر کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہے، لخت جگر ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پھول ہے۔ تو اس قدر، بلکہ آپ اندازہ کریں، ایک شخص کے لیے، یعنی جو فہرست میں، جس کیٹیگری میں، جس طبقے میں آپ کو رکھا گیا، 50,000 درہم آیا کرتے تھے۔ تو سیدنا حسن کو 50,000 درہم، سیدنا حسین کو 50,000 درہم، اور یہ کس نے مقرر کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ جانتے تھے کہ نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات کے اندر نقل کرتے ہیں، جبیر ابن الحویرث ابن العاقد فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات کے اندر جبیر ابن الحویرث ابن العاقد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک موقع کا واقعہ ہے، سیدنا علی نے ایک رائے پیش کی کہ ہر سال جو بھی مال جمع ہوا ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ سیدنا عثمان نے ایک رائے پیش کی، ولید ابن ہشام نے ایک رائے پیش کی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید ابن ہشام رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا، اور عقیل ابن ابی طالب کو بلایا، مخرمہ ابن نوفل کو بلایا، جبیر ابن مطعم کو بلایا، تینوں کو بلا کر، کیونکہ یہ قریش کے نسب کو جانتے تھے، کہا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ایک فہرست، ایک لسٹ آپ بنائیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بنو ہاشم کو پہلے رکھا، پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کو دوسرے نمبر پر رکھا، پھر سیدنا عمر کا جو قبیلہ تھا بنو عدی اس کو تیسرے نمبر پر رکھا۔ سیدنا عمر نے جب فہرست دیکھی تو آپ نے کہا کہ یہ جو فہرست ہے، یہ جو دستاویز ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ جو اس کی ابتدا ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو، یعنی ان لوگوں سے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ امام نے سعد نے محمد ابن عمر سے، پھر انہوں نے اسامہ ابن زید ابن اسلم سے، انہوں نے زید ابن اسلم سے، انہوں نے اسلم سے نقل کیا کہ میں نے وہ فہرست دیکھی، وہ کتابیں دیکھیں، اور میں وہاں پر تھا جب سیدنا عمر نے اس کو دیکھا کہ بنو ہاشم ہے، پھر بنو تمیم ہے، بنو عدی ہے، تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے میرے مقام کے مطابق رکھو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے نزدیک ہو۔ بنو عدی کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ سیدنا عمر کے پاس آئے، کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں یا سیدنا ابو بکر خلیفہ ہے؟ سیدنا ابو بکر خلیفہ تھے لیکن اب آپ خلیفہ ہیں، سمجھے اس بات کو؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہوئے، آپ غور کریں طبقات الکبریٰ امام نے ساتھ لکھتے ہیں کہ اے بنو عدی تم کیا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میرے نام اعمال، میرے جو نیکیاں ہیں وہ تمہارے خاطر جو ہے ضائع ہو جائے؟ اللہ کی قسم، تمہارا یعنی اگر تمہارا نام، تمہارا جو اجر ہے یا تمہارا جو وظیفہ وہ آخر میں بھی آ جائے، کوئی مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ پھر کہا اللہ کی قسم ہے دنیا میں کوئی چیز، یعنی مجھے دنیا کی کوئی خواہش نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ ہمیں مطلوب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے عظیم شخصیت ہے، اور قیامت میں بھی، یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی۔ یہ محبت ہے سیدنا عمر کی اہل بیت سے کہ میرے خاندان سے، میرے قبیلے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اہل بیت کو جو ہے وہاں پر رکھا جائے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ السیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کی اولاد، صحابہ کے جو بیٹے بیٹیاں تھیں، ان کو خاص قسم کا جو ہے لباس دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو نہیں دے سکے، تو خاص کر انہوں نے ایک شخص کو بھیجا یمن کو، اور کہا کہ یہی لباس حسنین کریمین کو دیا جائے۔ اور جب وہ شخص گیا یمن سے، اس کو منگایا گیا، یمن سے سیدنا عمر نے اس کو منگایا، تو جب سیدنا حسن اور حسین کو وہ لباس دیا گیا، وہ کپڑے دیے گئے، تو آپ نے کہا اب میں جو ہے خوشی محسوس کرتا ہوں، اب جو ہے غم نہیں ہے، ورنہ مجھے غم تھا کہ دوسرے لوگوں کو تو کپڑے دے دیے میں نے، لیکن وہ شاہی قسم کا لباس میں سبتین حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکا۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، انسان کے آنکھ میں آنسو آ جائے، کتنی محبت ہے کہ اس وقت تک آپ پریشان رہے جب تک کہ وہ لباس آپ نے حسنین کریمین کو عطا نہیں کر دی۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق کے اندر لکھتے ہیں سیدنا عمر نے سیدنا حسین کو کہا کہ اے میرے، یعنی
اے لڑکے، اے غلام، اے ہمارے سر، یوں سمجھے بسا اوقات تو سردار بھی کہا، یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے رات کا؟ آپ آئے ہمارے گھر، آپ آئے ہمارے پاس۔ سیدنا حسین نے کہا امیر المومنین بلا رہے ہیں، تو کہا کہ ایک دن میں پہنچا سیدنا عمر کے پاس، لیکن سیدنا عمر سیدنا معاویہ کے ساتھ کافی مصروف تھے، اور میں نے دروازے پر سیدنا ابن عمر کو بھی دیکھا، عبداللہ ابن عمر کو، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں ملی۔ تو میں نے سوچا کہ جب خلیفہ کے بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی؟ تو میں واپس چلا گیا۔ میں واپس جا ہی رہا تھا یا واپس چلا گیا، بعض میں امام سیوطی نے خلفاء میں یہ کہا کہ جا ہی رہا تھا تو واپس آ گئے، لیکن بعض روایتوں میں جو امام نے عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا، اس میں یہ ہے کہ چند دن بعد سیدنا عمر نے مجھ سے پوچھا کہ پیارے تم کیوں نہیں آئے ہمارے پاس؟ تو کہا کہ امیر المومنین میں آیا تو تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ سیدنا معاویہ کے ساتھ جو ہے مصروف ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے ابن عمر دروازے پر کھڑے، ان کو اجازت نہیں ملی۔ تو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کا حق زیادہ ہے، عبداللہ ابن عمر سے زیادہ۔ اللہ نے میرے اوپر ذمہ داری رکھی ہے، جیسا آپ دیکھ رہے تھے میں مصروف تھا خلافت کی امور میں، لیکن آپ بھی میری ذمہ داری ہے، اور آپ عمر کے بیٹے نہیں ہیں، علی کے بیٹے ہیں، اور علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے۔ آپ نے جو ہے سیدنا حسین کا ہاتھ پکڑ کر آپ اندر لے گئے۔ یہ محبت تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے۔ آپ اس واقعے کو سامنے رہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی، اللہ کے رسول کا گھرانہ ہے۔ آپ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو اپنی مجلس میں رکھتے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب دور سے آتے، امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ نوجوان جو آ رہا ہے کتنا ذہین ہے، کتنا فتین ہے، کتنے اللہ رب العزت نے اس کو عقل سے نوازا ہے، اس کے سوالات کو دیکھو، یعنی تعریفی کلمات آپ استعمال کرتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے المستدرک کے اندر نقل کیا، آپ کا نکاح ہوا تھا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو سیدنا علی کی صاحبزادی۔ محمد ابن علی ابن الحنفیہ بیان کرتے ہیں، امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر داخل ہوئے، اور میں اور میری بہن ام کلثوم جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، تو سیدنا عمر نے مجھ سے معانقہ کیا، کس سے؟ محمد ابن علی ابن الحنفیہ سے، سیدنا علی کے بیٹے سے، اور کہا کس کو؟ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو، کہ نسبتی محمد ابن علی آئے ہیں، مٹھائی ان کو دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ کیا ہے ساتھیو؟ یہ چیز بتاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ باتیں اس موضوع میں بہت ساری اور بھی واقعات کو، قصص کو لایا جا سکتا ہے، لیکن ساتھیوں میں اسی پر اکتفا کر کر دوسری چیز پر آنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں کہ اہل بیت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں، یہ یاد رکھیں۔ پہلا نام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، عمر الاطرف۔ ان کی جو والدہ تھی ام حبیب الصحبہ التغلبیہ، یہ اصل میں لونڈی تھی جو کس وقت قید کی گئی تھی؟ جب ردہ کی جو لڑائی ہوئی سیدنا ابو بکر کی خلافت میں، ان سے ایک بیٹا ہوا، اور اس بیٹے کا نام سیدنا علی نے عمر رکھا۔ پھر سلسلات العلویہ، ابو نصر البخاری نے بھی یہ بات نقل کی، عباس القمی نے منتہی الاعمال کے اندر، مجلسی نے بہار الانوار کے اندر، مفید نے کتاب الارشاد میں، اربیلی نے کشف الغمہ میں، یعقوبی نے تاریخ یعقوبی میں، ابن انابہ نے عمدۃ الطالب میں، ابن قتیبہ نے المعارف میں، مصعب الزبیری نے نسب قریش میں، ابن تحتقی نے الاصیل فی انساب التعلبین کے اندر یہ بات نقل کی۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ان کی سیرت بھی پڑھنا چاہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رحمہ اللہ کو صدقات تقسیم کرنے کی ذمہ داری بھی دی تھی۔ آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء آپ اٹھا کر دیکھیں، ابن سعد کی طبقات ابن سعد، ابن حجر کی تقریب، ابن ابی حاتم کی الجرح والتعدیل۔
ٹھیک ہے. دوسرا نام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، اور ان کی جو والدہ تھی ام ولد تھی، اور ان کا انتقال کب ہوا؟ یہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ کربلا میں، یعنی کربلا میں شہید ہونے والے میں بہت سارے لوگوں کا نام اگر آپ دیکھیں گے صحابہ کے نام پر تھا. تو یہ عمر سیدنا حسن کے بیٹے تھے، سیدنا حسین کے بھتیجے تھے. یعقوبی نے تاریخ یعقوبی کے اندر، ابن عنابہ نے عمدۃ التعلیب کے اندر، ابن قتیبہ نے معارف کے اندر، تستوری نے تواریخ النبی والآل کے اندر، محب الدین تبری نے ذخائر العقبہ کے اندر، عباس القمی نے منتہی الاعمال کے اندر، ہمیری نے الروض کے اندر یہ نقل کیا. اچھا، تیسرا نام سیدنا حسین نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا، عمر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. ان کا بھی جو انتقال ہوا یہ بھی شہید ہوئے کربلا میں. تستوری نے رسالت فی تواریخ النبی والآل، قاموس الرجال میں بھی تستوری نے نقل کی، تبرسی نے اعلام الورا کے اندر، اعلام الورا کے اندر، یعقوبی نے تاریخ یعقوبی کے اندر، ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل کے اندر، المسعودی نے التنبیہ والاشراف کے اندر، اور مجلسی نے جلاء العیون کے اندر. چوتھے سیدنا حسین کے بیٹے تھے زین العابدین، آپ جانتے ہیں معروف نام ہے، اب تک کئی بار آپ لوگ سن بھی چکے ہوں گے. انہوں نے ان کے بیٹے کا نام عمر الاشرف رکھا. اب یہ زین العابدین یاد رکھیں آپ، یہ چوتھے امام تصور کیے جاتے ہیں شیعوں کے نزدیک. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. ان کی والدہ ام ولد تھی. کتاب الارشاد مفید، عمدۃ الطالب، یہی کتاب امام سنیوں امام نے کثیر نے البدایہ والنہایہ، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلا، اور آپ روافض میں چلے جائیں جزائری انوار النعمانیہ، اور اربیلی نے کشف الغمہ کے اندر یہ نقل کیا. چار. پانچواں نام زین العابدین کے بیٹے عمر تھے، پھر عمر نے اپنے پوتے کا نام، یعنی عمر کے ایک بیٹے تھے علی، ان کے پوتے کا نام بھی عمر تھا، عمر الشجری، یعنی زین العابدین کے پوتے کے بیٹے کا نام، یعنی عمر ابن علی ابن عمر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب. امی نے منتہی الاعمال کے اندر اس کو نقل کیا. پھر زین العابدین کے جو پوتے ہیں یعنی یہ عمر، پھر انہوں نے بھی، عمر الشجری نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. عباس القمی نے منتہی الاعمال کے اندر اس کو نقل کیا. آپ دیکھیں صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں کتنے لوگوں کا نام عمر ہے. پھر سیدنا زین العابدین کے پوتے، ایک اور پوتے تھے جن کا نام تھا حسین. ایک بیٹے کا نام سیدنا زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام زید تھا، ان کے بیٹے کا نام حسین تھا. پھر حسین کے پوتے کا نام عمر تھا. یہ بات محمد عالمی الحائری نے تراجم الاعلام النساء کے اندر اور ابن تقتقی نے الاصیلی کے اندر لکھی. پھر زین العابدین کے جو ایک پوتے ہیں زید، یعنی ان کے ایک بیٹے تھے زید، پھر ان کے بیٹے تھے حسین. حسین کے پوتے تھے احمد، احمد کے پوتے تھے یحییٰ، اور یحییٰ کے بیٹے کا نام تھا عمر، یعنی عمر ابن یحییٰ ابن حسین ابن احمد ابن عمر ابن یحییٰ ابن حسین ابن زید ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. پھر زین العابدین، یہ ایک اور نام میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، نواں نام، عمر ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمر ابن سالم ابن ابی یعلا ابن ابی محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن عبید اللہ ابن علی ابن عبید اللہ ابن علی ابن عبید اللہ ابن حسین ابن علی. اس میں بھی دیکھیں آپ الانابہ آپ اٹھائے. ایک اور نام عمر ابن مسلم ابن علی ابن محمد، پھر وہاں سے آپ آگے آ جائیں. عمر، 11واں نام عمر ابن حسن ابن علی ابن زین العابدین ابن الحسین. سمجھے آپ، سیدنا حسین کے پوتے علی، پھر علی کے پوتے عمر، یہ ایک. پھر سیدنا حسین کے پوتے علی، علی کے پوتے علی، پھر عمر، یعنی عمر ابن علی ابن عمر ابن علی ابن علی ابن حسین. آپ دیکھیں جگہ جگہ. اب اس سے کیا بات پتا چلی ساتھیوں، نام تو ہم اور بھی گنائیں گے آپ کو، کہ جو علی اور عمر کو جدا کہے، جو یہ کہے کہ علی کا راستہ کچھ اور تھا، عمر کا راستہ کچھ اور تھا، رضوان اللہ تعالی مجمعین، وہ جھوٹا ہے.
عمر ابن محمد ابن عبداللہ ابن محمد، عمر ابن جعفر ابن محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن عمر۔ عمر موسیٰ کاظم، غور کریں اس بات کو، موسیٰ کاظم ساتویں امام مانے جاتے ہیں، معصوم، ائمہ معصومین۔ دیکھیں موسیٰ کاظم بیٹے ہیں جعفر صادق کے، عمر ابن موسیٰ ابن جعفر، اللہ اکبر۔ تستری نے طوارق النبی والآل، اربیلی نے کشف الغمہ، مجلسی نے بہار الانوار۔ اچھا، عمر ابن عبداللہ ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، یعنی سیدنا علی نے بیٹے کا نام عمر رکھا، ان کے ایک پوتے عبداللہ تھے، اور عبداللہ کے بیٹے کا نام بھی کیا تھا؟ عمر، منتہی الاعمال عباس القمی۔ سیدنا علی کے ایک پوتے کا نام محمد تھا، ان کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پوتے کا نام کیا تھا؟ ایک منٹ، زید تھا، زید کے پوتے کا نام تھا محمد، محمد کے پوتے کا نام تھا موسیٰ، یعنی نسب اس طرح بنتا ہے، عمر ابن داؤد ابن حسن ابن داؤد ابن حسن ابن داؤد ابن حسن ابن حمزہ ابن موسیٰ ابن محمود ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ پھر ایک عمر ابن حمزہ ابن رضی ابن محمد ابن حسین ابن مہدی ابن جعفر ابن محمد ابن عیسیٰ ابن علی ابن عبد الرحمن ابن قاسم ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب۔ عمر ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمر ابن سالم ابن محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن عبید اللہ۔ یہ نام ہے ان کے پوری کنیات بھی ہے، لیکن میں وقت کی تنگی کی وجہ سے صرف نام پڑھ رہا ہوں، یعنی ابو البرکات، ابو طاہر، ابن سقرہ، آپ ہمیری کی روض المختر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو وہاں پر اور بھی حوالہ جات مل جائیں گے، اور بھی نام مل جائیں گے۔ عمر ابن محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن عبید اللہ، یہی۔ پھر عمر ابن احمد۔ تو یہ بہت سارے اخوال، بہت سارے نام آپ کو ملیں گے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا کوئی شخص اپنے دشمن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے گا؟ یقیناً نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہ اہل بیت صحابہ کو اپنا دشمن یا ظالم مانتے تھے، نہ صحابہ اہل بیت کو اپنا دشمن یا ان سے کسی بھی خلاف کی رنجش رکھتے تھے، نہ کسی بھی خلاف کی ذرہ برابر بھی بغض رکھتے تھے۔ یہ تو ہے نام، اور بھی نام ہے، لیکن ہم ان ناموں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں رشتہ داریوں کو، آپ دیکھیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کون تھے؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، اس کا تو کوئی مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو دوسرا رشتہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے علی، ان کے بیٹے کا نام تھا حسین الافطس، یعنی زین العابدین جو سیدنا حسین کے بیٹے ہیں، ان کے پوتے حسین الافطس۔ یہ انہوں نے نکاح کیا خالد عبداللہ بن عمر جو تھے، عبداللہ بن عمر کے پوتے خالد سے، یعنی خالد ابن ابی بکر ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، یعنی زین العابدین کے پوتے حسین کا نکاح ہوا عبداللہ ابن عمر کے پوتے سے۔ اس بات کو محمد صادق بحر العلوم نے رجال السید بحر العلوم کے اندر، محمد ابن العالمی الحائری نے تراجم کے اندر، اور ابن انابہ نے عمدۃ الطالب کے اندر نقل کیا۔ تیسری بات، جو سیدنا علی کے پوتے تھے حسن المثنی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے نکاح کیا رملہ سے۔ یہ رملہ کون ہے ساتھیو؟ یہ رملہ بیٹی ہے سعید بن زید ابن عمرو ابن نفیل، جو عشر مبشرہ میں سے ہے، بعض اہل علم کے نزدیک سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبشرہ میں سے ہے، بعض اہل علم کے نزدیک نہیں۔ یہاں وہ دوسرے صحابی ہے جن میں اختلاف ہے، جیسا برکت اللہ نے سنہ کے اندر نقل کیا، سعید ابن زید، ان کی جو بیٹی ہے رملہ سے ان کا نکاح ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل۔ اچھا، ایک اور بات اس کے اندر یاد رکھیں،
سیدنا سیدہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب، جو مشہور بات جو آپ کو کبھی بھولنی نہیں ہے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہے صاحبزادی ہے سیدہ ام کلثوم، ان کا نکاح کس سے ہوا؟ یعنی یہ داماد ہے سیدنا عمر، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ الاسیلی نے، المجدی نے، تہذیب الاحکام، طبقات الکبریٰ، الذریعہ، وسائل الشیعہ، مجموع الفائدہ، المبسوط، ان کتابوں میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے، اور اس پر مستقل جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں بہت ساری کتابیں اس پر لکھی ہے۔ اہل حدیث میں ایک عالم دین گزرے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے ان کا نام رکھتا ہوں۔ جی، ایک عالم دین گزرے ہیں، شیخ ملک عبدالعزیز مناظر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جو ہے اس موضوع پر بہترین لکھا ہے، اور اس کا یہ کتاب چھپ بھی چکی ہے۔ تو آپ، اور کیونکہ شیعوں کے خلاف انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی، سیدنا حسین کو قتل کس نے کیا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، حدیث قرطاس، باغ فدق، اہتمام جنازہ خیر الانام، البرہان المعقول فی تربیہ بنات الرسول، خلافت صادقہ، فضائل خلفاء الراشدین، فضائل ابو بکر، فضائل عمر، فضائل عثمان، کتب شیعہ سے۔ اور حنفیوں پر بھی آپ نے بعض کتابیں لکھی، استصال التقلید، فیصلہ رفع دین، فیصلہ مناظرہ رفع دین، رسالہ قرأ خلف الامام، تحقیق التراوی، اکاذب مرزا قادیانیوں کے خلاف، حیات مسیح، فضائل درود الشریف۔ تو یہ ان کا نام تھا عبد الحارث ملک عبد العزیز مناظر ملتانی۔ یہ جو ہے آپ ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ تفصیل سے آپ کو یہ موضوع اس میں ملے گا۔ خاص کر یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، الحمدللہ بہترین کتاب ہے، جس سے یہ بات انہوں نے جس کے اندر انہوں نے یہ بات مدلل اور مفصل ثابت کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، شیعہ کتابوں کی روشنی میں۔ اہل سنت تو اس کو مانتے ہی ہے۔ اچھا، پانچویں بات، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پوتے تھے، ابراہیم ابن محمد ابن علی، ان کی بیٹی تھی ام کلثوم، ان کا بھی نکاح جو ہوا وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پوتے تھے عثمان، ان کے بیٹے ابو بکر سے ہوا۔ یعنی ام کلثوم بنت ابراہیم ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب کا نکاح ہوا ابو بکر ابن عثمان ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب سے۔ اس بات کو نسب قریش کے اندر نقل کیا گیا۔ تو ان تمام باتوں سے ساتھیوں ایک بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے انتہا محبت کرتے تھے اہل بیت سے، اور اہل بیت بھی محبت کرتے تھے سیدنا عمر سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ان دونوں جماعتوں کی، ان دونوں گروہوں کی محبت، یعنی صحابہ کی اور اہل بیت کی، ہمارے دل میں راسخ فرمائے، اور مرتے دم تک ان سے محبت کرنے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔